بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلا بھیجا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ چونکہ اہل عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں آ گئے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار تو سنائیے جو آپ ابھی سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ ناظرین، وہ بہت مخلص صحابی تھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ یہ سوچا کہ جو اشعار ابھی محض سوچے تھے اور میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی میرے اپنے کانوں نے بھی انہیں نہیں سنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیں۔ ان صحابی رسول نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، احتیاط کرتے کہ تو بیمار نہ ہو جائے، تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور چیز، پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پہ خزاں نے ڈیرے ڈال دیے اور تجھ پہ بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا۔ میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا، تیرے تو تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تو بات ایسے کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساری محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ شعر سناتے سناتے جب ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی
تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔